اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعِدُّوا لَهُمْ، اور تیار رکھو تم ان کے لیے مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو طاقت رکھتے ہو اس کے مطابق قوت، کفار کے مقابلے میں قوت تیار رکھو، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور باندھے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بہ، ڈراؤ تم اس قوت کے ذریعے، عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں، جو پوشیدہ دشمن ہیں، لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جی لکھیں۔ سورہ انفال، درس نمبر 14، آیت نمبر 60۔ سبق عنوان ہے سامان جنگ کی تیاری کا حکم۔ ربط، گزشتہ آیات میں کفار کی بدعہدیوں اور ان سے قتال کا ذکر تھا، اب ان آیات میں ان سے مقابلے کے لیے سامان جنگ کی تیاری کا ذکر ہے۔ جس قدر تم طاقت رکھتے ہو دشمنان اسلام کے خلاف وہ حاصل کرو، تاکہ دشمن پر تمہارا رعب قائم ہو جائے، دشمن تمہاری طاقت سے ڈر کر مرعوب ہو جائے، خوف زدہ ہو جائے اور بدعہدی نہ کر سکے۔ جب تمہاری طاقت مضبوط ہوگی تو کفار نہ ہی تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ ہی تمہارے دشمنوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ دوسرا ربط یہ بھی ہے گزشتہ آیات میں یہ بتایا تھا کہ فتح من جانب اللہ ہوتی ہے، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگرچہ فتح اور نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن تم اسباب ظاہری کو ترک نہ کر دینا، ظاہری اسباب بھی ضرور جمع کرنا، باقی مدد ہوگی اللہ کی طرف سے۔ فرمایا مسلمانوں، جتنا تم سے ہو سکے کفار کے مقابلے میں قوت حاصل کرو، گھوڑوں کو باندھ رکھو، تیار رکھو، سرحدوں پر گھوڑے تیار ہوں، مورچے تیار ہوں اور چھاونیاں بنی ہوئی ہوں، تو دشمن حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اور فرمایا جن دشمنوں کو تم جانتے ہو انہیں بھی اور دوسرے دشمنوں کو بھی ڈراؤ، ایسی قوت تمہارے پاس ہونی چاہیے جس سے تمہارے ظاہری اور چھپے ہوئے دشمن خوفزدہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے حکم صرف اس وقت کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی یہی حکم ہے، آج کے مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ مسلمان حکمران، مسلمان حکومتیں ایسی تیاری رکھیں کہ دوسرے علاقوں کے دشمن ہوں یا قرب و جوار کے ظاہری دشمن ہوں، جیسے ہمارا ظاہری دشمن کون ہے؟ ہندو، انڈیا والے، اور جو چھپے دشمن ہیں، چھپے دشمن جن کو ہم دشمن نہیں سمجھتے، مغربی دنیا، تو ہماری دشمنی میں کون سی کسر چھوڑتے ہیں؟ تو طاقت تیار کر رکھو، جو دشمن تمہارے ساتھ برسر پیکار نہیں ہے
لیکن مسلمانوں کے لیے عداوت پھر بھی رکھتے ہیں. ان کو بھی جب بھی موقع ملا تو وہ ان کی عداوت ظاہر ہو جائے گی. لہذا ان کے خلاف بھی طاقت تیار رکھو، ان کے خلاف بھی طاقت تیار رکھو. تو یہاں پر اس آیت میں ظاہری دشمنوں سے مراد کیا ہے اور چھپے دشمنوں سے مراد کیا ہے؟ ظاہری دشمنوں سے مراد مکہ والے اور یہود مدینہ ہیں، اور چھپے دشمنوں سے مراد روم اور فارس ہیں. روم اور فارس والے وہ بھی دشمنی رکھتے تھے، اگرچہ فی الحال برسر پیکار نہیں تھے اور ان کے بارے میں مسلمانوں کو علم بھی نہیں تھا کہ ہمارے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، یہ جنگ کریں گے. میں تیار رہو، تم کوئی پتہ نہیں چلتا، اچانک کام گرم ہو جائے. رومیوں اور فارسیوں سے بھی واسطہ ابھی تو نہیں پڑا، لیکن عن قریب ان سے بھی مقابلہ ہوگا. لہذا ابھی سے قوت تیار رکھو. تو جب قوت پہلے سے تیار ہو، گھوڑے پہلے سے تیار ہوں، تلواریں پہلے سے تیز ہوں، تو پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے. اور وہ موقع کے منتظر ہیں. جیسے آج کل یورپ دن رات اسی فکر میں ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کیا جائے. ہر سازش کی، ہر کوشش کی انہوں نے. جو بھی تم طاقت حاصل کر سکتے ہو کرو. اس کے لیے مال لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ وہ مال بھی تمہیں پورا پورا دے دے گا، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا، 700 گنا دے گا. 1 روپے خرچ کرو گے اس کے بعد 700 ملیں گے، دنیا میں ہی مل جائیں گے، مال غنیمت کی صورت میں مل جائیں گے. تمہارے حق میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آخرت میں تو اجر عظیم ہے، اجر ہی اجر ہے. تو یہاں پر قوت سے مراد کیا ہے؟ اب اس بات کو ذرا سمجھیے. احادیث میں اگرچہ قوت کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ تیر اندازی سے، قوت کی تعبیر تیر اندازی سے کی گئی ہے کہ تیر اندازی کرو، تیر اندازی سیکھو، لیکن یہ الفاظ عام ہیں. الفاظ کے عموم سے ہر قسم کی قوت اس میں داخل، ہر قسم کی قوت حاصل کرو. ماں تیر اندازی ہی نہیں ہے، ہر طرح کا سامان حرب یہ مراد ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ قوت ماز تیر اندازی کرنا ہے، نہ. تلوار بھی قوت ہے، نیزہ بھی قوت ہے، خود، زیریں، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، یہ تیاری میں داخل ہیں. ان کے ساتھ تیاری کرو، یہ چیزیں تیار رکھو. تو آیت سے مقصود وہ سامان حرب ہے جس سے دشمن سے مدافعت کی جا سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدافعت کے لیے کیا ہوتا تھا؟ گھوڑے تیار کیے جاتے تھے، تیر اندازی سیکھی جاتی تھی، تلواریں رکھی جاتی تھیں، نیزے رکھے جاتے تھے، خود رکھے جاتے تھے. تو اب تیر اندازی کی فضائل پر روایات بھی موجود ہیں، گھوڑے پالنے کے فضائل پر روایات بھی موجود ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اس لیے ہر زمانے میں یہ دیکھا جائے گا کہ دشمن کے پاس کیا قوت ہے، اس کے مطابق قوت اختیار کی جائے، اس کے مطابق قوت اختیار کی جائے، تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اب دیکھیے، ہر زمانہ میں سامان جنگ بدلتا رہتا ہے. بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ بدلتا رہتا ہے. آج کے زمانے میں بندوق ہے، راکٹ ہے، توپ ہے، ٹینک ہے، ایٹم بم ہے، کلاشن کوفیں ہیں. یہ سب چیزیں اس میں کیا ہیں؟ تیاری کرنے میں شامل ہیں کہ دشمن کے خلاف تم یہ چیزیں کیا رکھو؟ تیار رکھو. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، سب اس میں شامل ہیں. اچھا، اس لیے تو آج ہر طرف سے دشمن کی نگاہ پاکستان پر ہے. دشمن کی نظر پاکستان پہ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایٹم کیوں؟ یہ ایٹمی طاقت کیوں بن گیا؟ یہ ایٹمی طاقت کیوں بن گیا؟ ہر طرف سے اس پر نگاہ رکھی ہوئی ہے. اور یہی تو تکلیف ہے آج دشمن کو کہ پاکستان کے پاس ایٹم نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آج دشمن پاکستان پر اگر حملے کرنے کی سوچے گا تو پہلے 50 بار سوچے گا
کہ حملہ کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے وطن عزیز کے پاس قوت موجود ہے. اس آیت میں جو فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ قوت الحمدللہ ہمیں حاصل ہے، اس لیے تو وہ ڈر رہے ہیں. بات سمجھ آ گئی اب آپ کو؟ اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ڈاکٹر عبد القدیر خان رحمہ اللہ پر، جس نے اس اعتبار سے پاکستان کو مضبوط کیا. وہ باقی الگ مسائل ہیں، ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئیں کیا نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس بندے نے اتنے اخلاص کے ساتھ مخلصانہ طور پر دن رات ایک کر کے پاکستان کے لیے اتنی زندگی وقف کی ہے یا نہیں کی؟ شک ہے کسی کو؟ دن رات محنت کی اس نے، اس لیے اس کے کارنامے ہیں رہتی دنیا تک یہ یاد رکھے جائیں گے. اگر آج یہ ایٹم نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، حفاظت کرنا تو اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے کرنی ہے، لیکن اسباب کا درجہ تو ہے. اسی لیے جو ہمیں فرمایا نا کہ اسباب اختیار کرو، تو اسباب کے درجے میں اس بندے کا پاکستان پر اور اہل پاکستان پر بلکہ پوری اسلامی دنیا پر ڈاکٹر عبد القدیر خان کا احسان ہے. تو اس لیے اپنی دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی کو، یہی رباط ہے، یہی دشمن کے خلاف طاقت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سال ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ جاری رکھے اس کو اور اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے. اس لیے اسلحہ تیار کرنا، اسلحے کے کارخانے بنانا، یہ سب فرض کے درجے میں. ان آیات میں قیامت تک آنے والوں کو یہ بات کہی گئی ہے کہ تم دشمن کے خلاف کیا کرو؟ تیاری رکھو. دشمن کے خلاف تیاری رکھو، سب کے لیے یہی بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ فرض کے درجے میں کارخانے بنانا، اسلحہ بنانا. ہاں، وہ اسلحہ بنا کر مسلمانوں پہ نہ لگانا، دشمنوں کے خلاف بنانا. وہ اسلحہ اور بارود کو فضول شعبان کے مہینے میں ضائع نہ کرنا. یہ عجیب ڈرامے بازی شروع ہو گئی ہے. شعبان کا مہینہ آتا نہیں ہے، آنے سے پہلے ہی بارود چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی اس کو سنبھال کے رکھیں، دشمنوں کے خلاف کام آئے گا. یہ عوام کے ہاتھوں کیوں چڑھا دیا؟ یہ بارود عوام کو کیوں دے دیا؟ اس کے پٹاخے بنا کر اور آتش بازیوں کا مواد بنا کر بچوں کے ہاتھوں میں بھی ہے، بڑوں کے ہاتھوں میں بھی ہے. بڑے چونکہ خود شرم کی وجہ سے آگے آ نہیں سکتے نا، بچوں کو آگے کر دیتے ہیں، بھائی تم چلاؤ. پیچھے بڑوں کا ہاتھ ہوتا ہے، باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ مجوسیوں کی حرکتیں ہیں، مشرکوں کی حرکتیں، ان سے بچنا چاہیے. پیسے کا ضیاع الگ، مال کا ضیاع الگ. کتنی سخت سخت وعیدات ہیں اس پر. شیطان والا کھیل کھیلا جاتا ہے، جہنمیوں کے ساتھ اس کی مشابہت ہے، اور یہ ہم شرارت کر رہے ہوتے ہیں بچے ہمارے. بھئی شعبان کے ساتھ اسلحہ چلانے کا کیا تعلق ہے؟ شعبان کے ساتھ آتش بازی کا کیا تعلق ہے؟ تو پہلے اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ایسا کیوں کیا جائے. اور یاد رکھیں، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حکومت کی طرف سے اس پر سخت پابندی ہے، پتنگ بازی پر بھی اور یہ آتش بازی پر بھی. رات کو میں نے اپنے دل کا درد سامنے رکھا ڈی ایس پی صاحب سے. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو رجب اور شعبان کے جو 2 مہینے ہیں، ان میں جو آتش بازی ہوتی ہے، ہر طرف شور شرابہ ہوتا ہے، مریضوں کی نیندیں آرام ہوتی ہیں، بچوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، گلی والوں میں ٹھا 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 ٹھا، بس یہی چلتا رہتا ہے. پیسہ الگ سے ضائع، جان الگ سے ضائع، مال الگ سے ضائع. تو آپ لوگ پتنگ بازی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں کہ خونی کھیل ہے. تو میں نے کہا آتش بازی تو اس سے بڑھ کر خونی کھیل ہے. اس کے بارے میں اقدام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان کا نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، اس پر تو بھرپور، اس کے بارے میں تو اخبارات میں آتا ہے، ٹی وی پر پٹی چلتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہ تو مکمل طور پر اس پر پابندی ہے. جہاں کہیں پر اگر ہو، آپ فوراً کال کریں، اسی وقت پولیس پہنچ کر ان کو اٹھائے گی اور اسی وقت ان پر پرچہ درج کیا جائے گا اور جرمانہ بھی باری ہوگا. تو اب دیکھیں، آئینی طور پر بھی، قانون کی بھی خلاف ورزی ہے آتش بازی کرنا. مجھے پہلے اس بات کے بارے میں علم نہیں تھا کہ جو آتش بازی کی جاتی ہے اس پر پابندی ہے. یہ رات ہی میری بات ہوئی تو مجھے پتا چلا. تو اس لیے ان چیزوں پر پابندی ہے.
تو قانونی طور پر بھی یہ ناجائز ہے، شرعی طور پر بھی یہ ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال تو جس طرح کفار تمباکو ہتھیار اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے بھی فرض ہوگا کہ اس طرح کے ہتھیار استعمال کریں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جی ہاں، جس طرح کے وہ ہتھیار تیار کریں گے، جس طرح سے وہ سزائیں دیں گے، اذیت پہنچائیں گے، اسی طرح کے ہتھیار تم بھی تیار کرو۔ یہ کیا ہوا کہ اگر امریکہ کہ جی میرے پاس ایٹم ہے، میں ایٹمی طاقت ہوں، انڈیا کہ میں ایٹمی طاقت ہوں، تو پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ لہذا مسلمان کے لیے حکم ہے قرآن کریم کے روح سے کہ فرض ہے کہ مسلمان دشمن کے خلاف تیاری کرے، اور ہر زمانے میں جس طرح کا دشمن اسلحہ استعمال کرے گا، مسلمان کے لیے بھی ضروری ہوگا اسی طرح کی جوابی کارروائی کے لیے اسی طرح کی تیاری کرے۔ آپ دیکھیں، آ جائیے دلیل کی دنیا میں، غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ارد گرد کیا کیا تھا؟ خندق کھودی تھی نا۔ کفار مکہ کا اس طرح مقابلہ کیا جو کسرا اور ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 5 ہجری میں جب تمام قبائل، عرب کے تمام قبائل جمع ہو کر ایک کمان ہو کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، تو حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے جنگ کا یہ نیا اور جدید طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ عرب میں رائج نہیں تھا، یہ کسرا اور مجوسیوں کا طریقہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جنگ کے موقع پر دوسروں کا طریقہ اختیار کرنا بھی جائز ہے۔ پھر دیکھیں 7 ہجری میں خیبر کا مارکہ ہوتا ہے۔ یہ یہودیوں کا گڑھ تھا خیبر، یہ یہودیوں کا گڑھ تھا۔ بڑے خطرناک اور زہریلے قسم کے یہودی تھے یہاں پہ، بڑے زہریلے یہودی۔ تو یہاں پہ جب محاصرہ کیا گیا، 1 مہینے کا محاصرہ رہا، پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح دی، خیبر پر قبضہ ہو گیا۔ یہاں پر ایک قلعہ تھا، صعب، سواد کے ساتھ صعب نامی ایک قلعہ تھا۔ جب فتح ہونے کے بعد اس قلعہ کی تلاشی کی گئی، جب اس قلعہ میں پہنچے تو اندر تہخانوں میں نا، تہخانوں کے اندر، اس قلعہ میں تہخانوں کے اندر بہت سارا اسلحہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، بہت سارا اسلحہ ملا، بہت سارا۔ تو وہ اس اسلحے میں دبابات اور منجنیقیں بھی تھیں، یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگیں۔ اور یہ آلات عرب کے نہیں تھے، رومیوں کے تھے۔ دبابہ بھی رومیوں کا ہوتا تھا، چاہے رومیوں سے خیبر والوں نے حاصل کیا ہوگا، خریدا ہوگا، یا جو بھی، جیسے آج کل بھی ایک ملک سے دوسرے ملک والا اسلحہ خرید لیتے ہیں نا، سمجھ آ گئی بات؟ تو یا تو یہ دبابہ اور منجنیق ان سے خریدے ہیں، یا تو پھر انہوں نے خود بنائے ہیں، لیکن وہ سامان بھی وہاں سے ہاتھ لگا۔ اچھا، دبابہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سنا یہ نام آپ نے؟ دبابہ کہا جاتا ہے، ابن اسیر جزری نے لکھا ہے۔ آج کل دبابہ کس کو کہتے ہیں؟ مشہور معروف ہے، میں چلیں پہلے یہ بات سمجھیں پھر بتاتا ہوں۔ تو ابن جزری نے لکھا ہے کہ ایک آلہ ہے جو لکڑی اور چمڑے سے اس زمانے میں تیار کیا جاتا تھا، اور یہ کافی بڑا ہوتا تھا۔ چند لوگ اس میں بیٹھ جاتے تھے، اس دبابے میں لکڑی بھی ہوتی ہے، چمڑا بھی ہوتا ہے، اور قلعے کے قریب اس کو رکھ دیا جاتا، اور قلعے، کوئی بڑا قلعہ ہو اس کے قریب لے جا کر اس کے اندر بیٹھ کر قلعے میں نقب لگایا جاتا تھا۔ اس میں بیٹھا کیا ہو جاتا تھا؟ یہ بختر بنگاری کا کام دیتا تھا کہ جب قلعے کے اوپر سے دشمن تیر پھینکے گا، اس کے اندر تیر اثر نہیں کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے ویسے اگر آپ قلعے کے نیچے سامنے بیٹھ کر اس کو نقب لگائیں تو اوپر سے اس نے تیر اندازی کرنی ہے، مار دینا، تو اس لیے اس کے اندر بیٹھ کر اس میں نقب لگایا جاتا تھا قلعے میں۔ تو یہ ہے دبابہ، قلعہ کے اوپر سے تاکہ دو تیر پھینکے جائیں، ان سے آلے کے اندر والے محفوظ رہیں گے۔ ابن اسیر نے ایک اور بات بھی اس کے بارے میں لکھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اسلامی لشکر کو مقابلے کے لیے تیار کیا، بھیجا، اس وقت پوچھا کہ وہاں جس علاقے میں تم جا رہے ہو دشمنوں کے بڑے بڑے قلعے ہیں، تم کیسے ان کا مقابلہ کرو گے؟ بڑے بڑے قلعے ہیں، مقابلہ کیسے کرو گے؟ ان کو فتح کیسے کرو گے؟ تو حضرات صحابہ کرام فرمانے لگے حضرت عمر سے، امیر المؤمنین ہم دبابہ بنائیں گے اور ہمارے نوجوان اس میں بیٹھ کر قلعوں میں نقب لگائیں گے اور اندر سے دشمن پر قابو پا لیں گے۔
تو معلوم ہے دبابہ بھی استعمال کیا گیا ہے. تو سمجھ آ گئی نا بات؟ دبابہ کی تاریخ سمجھ آ گئی. تو آج کل اس کی مثال ٹینک ہے. یہ جو ٹینک ہے نا ہماری فوج کے پاس، یہ ٹینک دبابہ ہے. آج کل لوہے سے تیار کیے جاتے ہیں، اس وقت چمڑے اور لکڑی سے تیار کیا جاتا تھا. تو آج کل کے زمانے کی بھی ضرورت ہے ٹینک بنانا، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ ٹینک بنائے جائیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹینک بنائے جائیں. اور دوسری چیز میں نے بتائی کہ منجنیق، وہ بھی ہاتھ لگے وہاں سے. منجنیق کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک آلہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کس طرح ہوگا، سائڈوں پر لکڑی وغیرہ کے ڈنڈے لگا دیے جاتے تھے اور آگے ایک جگہ ایسی بنا دی جاتی جس کے اوپر پتھر رکھتے تھے اور پیچھے سے رسا کھینچتے تھے، تو اس کے کھینچنے سے وہ پتھر کو دور تک پھینک دیتا تھا. اس کے ذریعے سے پتھر پھینکے جاتے تھے، پتھراؤ کیا جاتا تھا دشمن پہ، اور بڑے بڑے پتھر اس کے ذریعے سے مارے جاتے تھے. یہ منجنیق، پتھر پھینکنے کا آلہ. حجاج بن یوسف نے جب مکہ پہ حملہ کیا تھا تو اس نے بیت اللہ کے سامنے 2 منجنیقیں نصب کی تھی. بات سمجھ آ گئی؟ تو میں بتا رہا تھا کہ صعب نامی اس قلعے سے جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں، اس کے بعد جب دوسرے اگلے مرحلے میں 2 قلعوں کا معاصرہ ہوا، وتیح اور سلالم، تو ان کے فتح کرنے کا جب وقت آیا تو وہاں پر آپ نے ارادہ فرمایا تھا کہ منجنیق وہاں نصب کیا جائے تاکہ اس منجنیق کے ذریعے سے نا گولہ باری کی جائے، ان پہ پتھراؤ کیا جائے. لیکن پھر بالآخر اس کی ضرورت نہیں پڑی، ویسے ہی فتح ہو گئی. تو اب آپ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کا بنایا ہوا ہتھیار استعمال کرنا جائز. دشمن کا بنایا ہوا ہتھیار استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ اس بات کی دلیل ہو گئی. اچھا، اور مواہب میں یہ بات بھی ہے، زرقانی نے شرح میں لکھا ہے کہ منجنیق بنانے والا دنیا میں پہلا شخص کون تھا؟ آپ میں سے کوئی بتائیں گے؟ منجنیق بنانے والا دنیا میں پہلا شخص کون تھا؟ نمرود. منجنیق پہلے کس نے بنایا تھا؟ نمرود نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے آگ بہت دور تھی اور اونچے شعلے تھے، پھر پھینکنے کے لیے اس نے یہ منجنیق بنایا تھا. چلیں میں آپ کو منجنیق کی تصویر دکھا دوں گا. باقی دبابہ تو آج کل ٹینک کو ہی کہتے ہیں، وہی اس کی تصویر ٹینک ہے یا بختر بند گاڑی کی صورت میں ہے، وہی دبابہ ہے. اور دوسری چیز یہاں پر یہ فرمائی گھوڑے پالنا، تو گھوڑے پالنا بھی ضروری ہے. سرحدوں کی نگرانی کرنا، یہ ہے مرابط، سرحدوں کی نگرانی کرنا، مورچے پہ تیار رہنا، دشمن کی نقل و حرکت پہ نظر رکھنا، یہی سارا کیا ہے؟ مرابط ہے. چھاونیاں بنانا، مورچے بنانا، فوج وہاں پر چھوڑنا تاکہ دشمن سے حفاظت رہے. اس لیے سرحدوں پر پہرا دینے میں ایک دن پہرا دینا دنیا و مافیا سے بہتر قرار ویسے ہی تو نہیں دیا، یہ آسان کام تھوڑا ہی ہے. اور اسی طرح جیسے ان آیات میں آپ نے یہ بات پڑھی کہ دشمن کے خلاف طاقت تیار رکھو، جس طرح دشمن طاقت بناتا ہے، تیار رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ کیا کریں؟ تیار رہیں، ہر معاملے میں تیاری کریں. تو دشمن اسلحہ کے ذریعے سے تیاری کر رہا ہے اور اسلحہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، اس ترتیب سے تیاری کی جائے. اور اگر دشمن قلمی طور پر جنگ کر رہے تو قلمی طور پر تیاری کی جائے. قلمی جہاد بھی ہے، لکھ کر اس کا مقابلہ کیا جائے، وہ اگر لکھ کر رہے تو. اور اگر ایک تو جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ذریعے سے، اس طرح کر رہے تو اس طرح کے لیے ہماری فوج موجود ہے الحمدللہ. اور اگر دشمن قلم کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمارے علماء مصنفین موجود ہیں، کر رہے ہیں کام. اور اگر دشمن زبان کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے، پروپیگنڈے کر رہا ہے، سازشیں اور منصوبے کر رہا ہے، تو ہمارے حضرات خطبہ، ائمہ، مدرسین، محدثین یہ زبان کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو لہذا ہر اعتبار سے تیاری کرنی چاہیے. اب دیکھیں عیسائی ہوں، یہودی ہوں، دشمنان اسلام کوئی بھی ہوں، وہ زبان کے ذریعے سے زہر اگلتے ہیں کہ نہیں اگلتے؟ مسلمانوں کے خلاف کتنے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اپنے
غیر مسلموں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. اس لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ زبان کے ذریعے سے ان کے شکوک اور شبہات کا جواب دیں. جہاں پر قرآن و سنت پہ اعتراض کریں، اسلام پہ اعتراض کریں، تو مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے اعتراضات کے جواب دیں، اور جہاں پر تحریری صورت ہے تو اس کے ذریعے سے جواب دیں.